دیکھیے ہم گھوم پھر کر پھر ایک ہی بات پہ آتے ہیں، امپاورمنٹ آف ویمن۔ مجھے امپاورمنٹ کہاں سے ملی؟ میں تو بہت دیر میں پڑھی، اسکول میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کالجز میں گئے، مجھے تو امپاور میرے باپ نے کیا، میری ماں نے امپاور کیا۔ میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی لڑکیاں پڑھیں گی، چاہے پڑوس والوں نے اور پڑوسیوں نے اور رشتہ داروں نے کچھ بھی کہا ہو۔ شادی کے بعد میں نے کیسے یہ راہ اپنائی؟ میرا میاں میرے ساتھ کھڑا رہا ہے، مائی ہسبینڈ اسٹوڈ ود می۔ سید ہے، کنزرویٹو خاندان سے تعلق ہے، لیکن روشن ذہن رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اور مضبوط ہو جاتے ہیں، عورت اور مضبوط ہو جاتی ہے جب اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں۔ اب میرے بیٹے اتنے بڑے ہو گئے، اگر وہ اپنی کسی بیوی کے ساتھ تھوڑا زور سے بولتے ہیں، بلکہ جب رافع کی شادی ہوئی تو میں نے اس کو بلا کے کہا کہ تم دونوں ساتھ پڑھے ہوئے ہو، کلاس میٹس ہو، چک چک کرو گے، زور سے بولو گے، جو کچھ بھی ہوگا کمرے کے اندر ہوگا، لیکن اگر تم نے مریم کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور تم نے بدتمیزی کی تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ بات یہ ہے آپ کو اسپیس دینا پڑے گا اپنے رشتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو زیادہ دینا پڑے گا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آتی ہے، وہاں ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ نئے گھر میں آئے گی، اس کو ٹائم ملے گا ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ جو ہم اپنی سوسائٹی کو جج کرتے ہیں، اور جو نور بار بار کہہ رہی ہے، یہ بچے جو لڑکے ہیں، لڑکے کبھی تھوڑی دیر میں بھی بیدار ہوں گے کیونکہ وہاں گانا چل رہا ہوگا تو دے آر مور انٹرسٹڈ ان دیٹ، لیکن ان کو اپنی بہت سیریس ہونا پڑے گا، اپنے رشتوں میں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور آج وہ بھائی ہے، اس کی بہنیں ہوں گی، کل وہ باپ بنے گا، اور کتنے مجھے تو یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے سینے پہ اپنی بچی کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے بچپن میں، اور پھر وہ جب بڑی ہوتی ہے تو غیرت کے نام پہ اس کو مار دیتا ہے۔ کون سی غیرت؟ آپ لوگوں کی غیرت اتنی معمولی چیز ہے، ناک کٹ جاتی ہے، ناکیں آپ کی ہمارے اوپر زندہ ہیں۔ عزت کرو عورت کی تو ناک بچے گی، ورنہ آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے۔ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کیوں کی؟ خدا کا خوف کریں بھائی، آپ کو مذہب جس کے پیروکار ہو وہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ اپنا رشتہ خود بھیج رہی ہیں، رسول اللہ سے شادی کرنے کے لیے اپنا رشتہ بھیج رہی ہیں، تو انہوں نے پسند نہیں کیا ہوگا رسول اللہ کو، وہ ان کو اچھے نہیں لگے ہوں گے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ہماری محبتیں، عقیدتیں اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے۔ رسول اللہ جب رشتہ فرما رہے تھے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا، تو چل کے گئے ہیں اور کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ علی مجھے کتنے عزیز ہیں، لیکن میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ تم اپنی رائے کا اظہار۔ اور ہم سب جو ہیں وہ رسول اللہ سے بھی اوپر ہیں، حضرت علی سے بھی اوپر ہیں، حضرت بی بی خدیجہ سے بھی اوپر ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تعلیم آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی جب تک آپ کا ذہن روشن ہو۔ صحیح ہے، لیکن اگر ہمیں اس طرح کی جیسے ایوانوں میں جگہیں دی جائیں، وہ اسپیس صرف ہمیں گھر میں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایوانوں میں بھی ضرورت ہے، ہمیں وہ پوزیشنز چاہیے جہاں پہ یہ باتیں ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، وہ ہم بڑے پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی ریپرزنٹیشن چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو الیکشن میں سوچ سمجھ کے اپنے نوجوانوں کو آپ ذرا آمادہ کریں، ڈسٹرکٹ لیول سے ان کی ہونی چاہیے ٹریننگ، آپ ان کو لوکل گورنمنٹ میں لے کر آئیں، آپ ان کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ وہ اسی سوچ کے ساتھ جب ایوانوں میں بیٹھیں گے تو کسی وڈیرے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، الیکشن پہ جتنا خرچہ آتا ہے اس کو چیلنج کریں، کروڑوں میں کون بھر کے اور ممبرشپ لے کر کون آئے گا؟ جو کروڑوں خرچہ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔